کیا، وہ یہاں تشریف لائے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے پیچھے ان کا تعارف بھی ہے کہ وہ ہند و پاک میں حافظ اقبال اور عاشق رسول کے القاب سے مشہور ہے. تو عاشق رسول صرف ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ بھی عاشق رسول ہیں جو بظاہر مسلمان نہیں ہیں. بابا گرو نانک نے بھی اپنی کتاب میں حضرت بابا فرید کی بہت سی شاعری دی ہے. بابا فرید گنج شکر کی بہت سی شاعری جو ہے وہ گرو گرنتھ میں موجود ہے. اور خواتین و حضرات یہ بھی ہے کہ امرتسر میں جو گولڈن ٹیمپل ہے ہمارے سکھوں اور سرداروں کا، اس کا سنگ بنیاد حضرت میاں میر نے رکھا تھا. تو سکھ صاحبان سے توحید کے حوالے سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، اور ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ وہ اسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں کہ جس عشق رسول کی رسی سے ہم بندھے ہوئے ہیں. یوم اقبال پر اقبال اکیڈمی پاکستان نے بھی ان کو ایوارڈ دیا، اور میں چاہتا تو تھا کہ ڈاکٹر ریاض مجید جہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں اور ان کا تعارف کروائیں، اور پھر ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی تشریف لائیں اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ کریں. ڈاکٹر ریاض مجید. سامعین محترم، میری بڑی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ لمبا صاحبہ یہاں موجود ہیں. وہ گزشتہ 25 سال سے دنیا بھر میں توحید، رسالت اور اخلاقیات کے حوالے سے بنی نوع انسان پہ کام کر رہے ہیں. پہلے بھی وہ اقبال اکیڈمی کے حوالے سے یہاں پاکستان میں تشریف لائے اور کئی شہروں میں وہ گئے. آج وہ اتفاق سے ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں. قرآن کریم کو انہوں نے کس طرح سمجھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو بھی انہوں نے کس طرح لکھا ہے، اور خود بھی وہ نعت لکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ نعت کی ایک محبت ہے، کشش ہے جو انہیں یہ لے آئی ہے. ہم ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور یوں ہمارا آج کا کنونشن یہ کل پاکستان نہیں بلکہ کل پاک و ہند کنونشن بن جائے گا. وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اظہار کریں. آئیے جی. اب میں سردار علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شمع رسالت کے پروانے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. میں عاشق رسول اور حافظ اقبال کے القاب سے مجھے نوازا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز کہ نبی کے راستے کی خاک لوں گا. بڑے بڑے ایوارڈ لوگ مانگتے ہیں، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا. نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا. تو میں اپنے دل کی آواز یہ کہنے لگا ہوں کہ میں نے آج واپس دہلی جانا تھا. یوم اقبال پر اقبال اکیڈمی کی دعوت پر یہاں آنے کا موقع ملا ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال اور مجید نظامی صاحب، عارف نظامی صاحب، منیب اقبال اور سعد رفیق صاحب، یہاں جو اس دن جلسہ ہوا تھا 21 اپریل کو، اقبال اور عشق رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک غیر مسلم کی نگاہ میں کیا ہے، اس کے بعد ایک نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے.
آج بھی ان میں سے اقبال تو نہیں، کیونکہ یہ مقدس جلسہ ہے اور میرا مقام جو ہے آپ سب کے سامنے وہ حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا ہے۔ میں آیا بھی نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں یا بھیجا گیا ہوں کیونکہ میری آج فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، میری خوش قسمتی ہے۔ اب پیش خدمت ہے حضور کی شخصیت پر کچھ کلمات کہنے کا جو شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اور آپ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس کا بے حد ممنون ہوں۔ یہ قرآن ناطق جو میں نے کتاب لکھی ہے، میری 6 سال کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اس میں حضور کی شخصیت پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حضور کی شخصیت حقیقت تو یہ ہے ہمارے خراج کی محتاج نہیں، بلکہ ہم ان کی رحمت کے محتاج ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی، میرے بھائیو سنو، دنیا میں جہاں کہیں بھی رنگ و بو آباد ہے۔ مجید صاحب سے وہاں 25 سال قبل فیصل آباد میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا، بڑی محفلیں ہوئی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رنگ و بو آباد ہے، اس کی بہار یا تو نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہے یا وہ ابھی مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ جناب صدر صاحب، سامعین، میرے بھائیوں اور بہنوں، اے چشم تمنا، اے چشم تمنا بچھ بچھ جا، اے چشم تمنا بچھ بچھ جا طیبہ کی مقدس راہوں میں، اے چشم تمنا بچھ بچھ جا طیبہ کی مقدس راہوں میں، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں، اس طرح بھی سجدہ ہوتا ہے۔ اے چشم تمنا بچھ بچھ جا طیبہ کی مقدس راہوں میں، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں، اس طرح بھی سجدہ ہوتا ہے۔ حق یہ ہے نزول رحمت ہے، حضرت کا تصور آ جانا۔ حق یہ ہے نزول رحمت ہے، حضرت کا تصور آ جانا ہے۔ عشق محمد جس دل میں، وہ دل نہیں کعبہ ہوتا ہے عشق محمد جس دل میں، وہ دل نہیں کعبہ ہوتا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، اپنے جذبات پیش کرتا ہوں کہ نظر کو لایا ہے گلہائے عقیدت لمبا، نظر کو لایا ہے گلہائے عقیدت لمبا، اس کی جرت میں بھی اخلاص ہے تقصیر نہیں، نظر کو لایا ہے گلہائے عقیدت لمبا۔ یہ مالا پڑی ہوئی ہے 1983 کی، حضور کے قدموں کے پاس پڑی ہوئی۔ میں بیمار ہو گیا 1983 میں، کسی نے دی ہے، حضور کے قدموں میں لگی ہوئی، یہ میرے لیے تبرک ہے، بہت بڑی مجھے سعادت ہے۔ تو نظر کو لایا ہے گلہائے عقیدت لمبا، اس کی جرت میں بھی اخلاص ہے تقصیر نہیں، سلسلہ آپ کی الفت سے ہے ہر انسان کا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، صرف رحمت للمسلمین نہیں، تو سلسلہ آپ کی الفت سے ہے ہر انسان کا، آپ ایک فرد کی، ایک قوم کی جاگیر نہیں۔ نظر کو لایا ہے گلہائے عقیدت لمبا، اس کی جرت میں بھی اخلاص ہے تقصیر نہیں، سلسلہ آپ کی الفت سے ہے ہر انسان کا، آپ ایک فرد کی، ایک قوم کی جاگیر نہیں۔ ملک و جن و بشر آپ کے دیوانے ہیں، ملک و جن و بشر آپ کے دیوانے ہیں، آپ وہ شمع ہیں جن کے سبھی پروانے ہیں۔ ملک و جن و بشر آپ کے دیوانے ہیں، آپ وہ شمع ہیں جن کے سبھی پروانے ہیں۔ اب حضور کی شخصیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد نعت شریف۔ تو کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا؟ اقبال نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا؟ عمر فاروق جیسا عادل ذی شان کیا ہوگا؟ سخاوت میں کوئی بھی ثانی عثمان کیا ہوگا؟ علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا؟ چاروں صحابہ آگے دیکھیے، کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا؟ عمر فاروق جیسا عادل ذی شان کیا ہوگا؟ سخاوت میں کوئی بھی ثانی عثمان کیا ہوگا؟ علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا؟ اور صحابہ کا یہ عالم ہے، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا؟ صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا؟ تو سلطان کیا ہے؟ پیش خدمت ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل